جیسے کہ اسلام کے ارکان 5 بتایا گیا تھا، ان میں سے پہلا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ اب یہاں جو ارکان دوسری چیزیں جو ارکان ہیں، نماز، کہ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرے کہ بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کیا ہے، تو جواب یہ دینا ہے کہ گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر، خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بندگی کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں۔ اگر اسی طرح سوال کرے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جب نماز پڑھتا ہے آدمی، جب نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے میں ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے؟ مسجد میں آئے نماز پڑھنے تو مسجد میں نماز پڑھنے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دینا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، خدا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں نماز پڑھو، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کس طرف کر کے پڑھنا چاہیے، کس رخ میں نماز پڑھنا چاہیے، تو کہا جاتا ہے کہ نماز قبلہ کے رخ ہو کر نماز پڑھتے، کتنا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ پچھم کی طرف کیوں؟ کیونکہ پچھم کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے نماز پڑھنا چاہیے کہ قبلہ کدھر ہے؟ پچھم ہے۔ کدھر ہے؟ پچھم ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا ایک مقام، اللہ کا ایک گھر ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ پچھم ہی کی طرف پڑتا ہے، اس لیے کعبہ ہی کی طرف رک کر کے تمام دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔